ماشاءاللہ سلامت رہے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دے کول ایک بندہ آیا کہنے لگا توجہ کرنا ہن میں جملہ دینا ہے تے پھر میں ویکھنا ہے کہ کیڑا بندہ کتنی محبت لے کے بیٹھا ہے. اپنے اپنے شیخ دا تصور رکھنا. تسی حکم کیتا میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں. بابا فرید الدین دی بارگاہ دے وچ سلام پیش کردے ہویا کہ پوچھیا بابا جی رب اس ویلے کی کردا پیا؟ چودھری نشان صاحب چودھری آصف صاحب کے بھتیجے نے یہ سارے محفل کے مہمان نے تشریف لے میں انہوں خوش آمدید پیش کرنا. قبلہ تسی جملہ سننا اور دعا دینی ہے کہ بابا فرید الدین دے کول بندہ آیا کہنے لگا بابا جی رب اس ویلے کی کرتا پیا؟ ہن میں ویکھنا تو کتنی محبت لے کے بیٹھا ہے. رب اس ویلے کی تیری شیخ دی جنی تیرے تے نظر ہے پتہ لگ جائے گا حضور دے غلام بیٹھے نے کہ رب اس ویلے کی کرتا پیا. بابا جی فرمان لگے بیٹا رب اس ویلے فرید کرتا رب اس ویلے فرید کرتا پیا. وہ بندہ کہتا بابا جی گل کوئی سمجھ نہیں آئی. ہن میں ویکھنا تڑپ جانا بابا جی گل کوئی سمجھ نہیں آئی. اور رب ہو کے فرید کرتا ہے. رب نے وعدہ کیتا ہے. بابا جی فرمان لگے بیٹا رب نے وعدہ کیتا ہے تو بندیاں چ بیٹھ کے میرا ذکر کر. تو بندیاں چ بیٹھ کے میرا ذکر کر. میں عرشاں دے ملائکہ چ تیرا ذکر کراں گا. تے میرا ایمان کہندا ہے میں زمین تے بیٹھ کے رب دیاں صداواں دے رہا ہاں. میرا رب عرشاں تے فرید کردا ہوئے گا. فریدا ہاتھ اونچا اٹھ فریدا اٹھ فریدا اپنے مرشد دا تصور ایک باری فریدا اٹھ فریدا تو اٹھ فریدا سوچیا. کن کھول کے سن لو گل میری. کن کھول کے سن لو گل میری. نہ رانجے نہ ہیر دی کرن لگا مینوں چاریں سسیاں سونیاں دا نہ زلف زنجیر دی کرن لگا. پہلے جو کچھ ہویا میں جاندا نہیں میں تے بات اخیر دی کرن لگا. او جدیاں قسماں خود خدا چاہے کل اس بدر منیر دی کرن لگا. فریدا کل اس بدر منیر دی کرن لگا. اب تو چکر کے فریدا اٹھ فریدا. گلے ویکھ جدوں یار مناونا پہ جاوے پیری کنگرو پانے پہ جاندے. تسی اللہ دے ولیاں نال پیار کرن والے بیٹھے بابا بلے شاہ سرکار فرماندے نے کہ جدوں یار مناونا پہ جاوے پیری کنگرو پانے پہ جاندے. سن آوے باویں نہ آوے راہی لین وچھانے پہ جاندے. اور غم خار اگے جدوں آ جاوے سارے نہیں بولے غم خار اگے جدوں آ جاوے اودوں درد سنانے پہ جاندے. کچھ پاون نہیں لجپالاں دے اگے شیش نیوانے پہ جاندے. یا نبی سلام علیکم. ایک باری نبی دی بارگاہ جو سلام پیش کرنا ہے تاکہ پیغام دینا ہے. میں بھائی نے دسیا حاجی قاسم صاحب نے کہ نیٹ دے ذریعے محفل الحمدللہ پوری دنیا سے دیکھی اور سنی جا رہی ہے. ایک باری تسی نبی دی بارگاہ جو سلام پیش کرنا ہے کہ سرزمین سائیوال تو پیغام چلا جائے کہ ختم نبوت دے پہرے دار اجے بھی زندہ نے ہاتھ اونچا کر کے کہتا یا نبی سلام علیکہ. ہن کنجوسی نہیں سلام. میں دسنا چاہنا خدا دی قسم نہ ووٹ چاہیے نہ نوٹ چاہیے. بس دسنا ہے کہ جڑے لانتی میرے ملک اس وقت لانتیاں دی زد چ آ گیا سی اور جنہاں نے بغیرتیاں کیتیاں تانوں پتہ ہے دسن دی ضرورت نہیں. چودھری صاحب ایویں گل ہے. ہن تسی پیغام کی دینا ہے کہ جدوں بھی ختم نبوت تے حملہ آیا سنیاں نے اپنے سینے تان کے کہا کہ ساڈے سینے حاضر نے. تے پھر سلام انج پیش کرو کہ مدینے والے آقا ساڈے تے راضی ہو جان. ہاتھ اونچا کر کے کہہ پہلے مدد لے کے اپنی مدد کر. یا نبی سلام علیکہ. یا نبی سلام علیکم. سارے مل کے یا نبی سلام علیکم. سلام علیکہ. یا رسول نبی پاک دی پیاری حدیث اندر نبی پاک دی پیاری حدیث اندر چھوٹے وڈے دے لئی احترام لکھیا. نبی پاک دا سچا غلام جیڑا او دے لئی کوثر دا جام لکھیا. کوثر دا جام لکھیا جڑا مرشد علیہ کہ کتا راکھواں کوئی نہیں مار سکدا. کتا راکھواں کوئی نہیں مار سکدا. وچ ملکا قانون اسلام لکھیا. مینوں دوزخ دی اگ دے سال نہ کی میرے پٹے تے محمد دا نام لکھیا. میرے پٹے تے ایک باری اپنی جگہ تو اٹھ کے سلام پیش کر دے. اپنی جگہ تو کھڑے ہو کے میرے نبی دی گل یا نبی سلام علیکم. یا نبی ایک باری اٹھ کے ذرا اٹھ کے سلام علیکم. یا نبی یا رسول سلام علیکم.
لبیک لبیک یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ سلام ہے سلام ہے بڑی مہربانی مولا 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 تیرے حبیب دی عظمت چ کھلوتے نے تیرے حبیب دی تکریم نہیں کھلوتے نے مولا ادا سارے میرے آقا دے در دی زیادت نصیب فرما دے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنور میں روٹیاں لگا رہی توجہ ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنور میں روٹیاں لگا رہی کریم آقا نے دیکھا پاس تشریف لے گئے ایک روٹی اپنے دست مبارک سے بنائی میں جملہ دے رہے ہیں توجہ کرنا ایک روٹی اپنے دست مبارک سے بنائی اور تنور میں لگا دی اب حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں پیارے آقا وہ ساری روٹیاں پک چکی ہیں جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا لیکن وہ روٹی ابھی تک نہیں پکی جس کو آپ کریم آقا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا جملہ سنو اور محبت سے کہنا سبحان اللہ وہ روٹی نہیں پکی جس کو آپ کریم آقا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا حضور نے فرمایا عائشہ اس نے پکنا بھی نہیں تھا عائشہ اس نے جنہیں سمجھ گئے ہیں ماشاءاللہ جنہیں سمجھ گئے ہیں عائشہ اس نے پکنا بھی نہیں تھا پیچھے والے نہیں بولے عائشہ اس نے پکنا بھی نہیں تھا عرض کی پیارے آقا وہ کس لیے فرمایا یہ تو دنیا کی آگ ہے یہ تو ہاں جڑا سمجھ گئے یہ تو دنیا کی آگ ہے ارے جس چیز کو میں محمد عربی کے ہاتھ لگ جائیں اسے دنیا کی آگ تو کیا جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی اور شاعر کہتا ہے کہ بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں ارے رقص کرتے ہوئے میں خار چلے آتے ہیں اے فرشتوں مجھے اب چھوڑ بھی دو میرے عیبوں کے خریدار چلے آتے ہیں میرے عیبوں کے خریدار چلے آتے ہیں ارے کوئی نعت پڑھے تو صحیح دل سے قاری صاحب کوئی نعت پڑھے تو صحیح دل سے ارے نعت سننے کو میری سرکار چلے آتے ہیں نعت سننے کو میری سرکار چلے آتے ہیں نعت سننے کو میری سرکار چلے آتے ہیں حبیب یمن آخری بات حبیب یمنی یمن کا شہنشاہ جو ہے تھکے دے نہیں کیویں پتہ لگے گا ماشاءاللہ حبیب یمنی یمن کا شہنشاہ عباس بھائی آپ کی محبت کو سلام ہے یمن کا شہنشاہ کائنات کے شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے عرض کرتا ہے اب تو بچوں میری جان رہے بولے گا وہ بندہ جو میرے نبی کو مختار کل مانتا ماشاءاللہ بڑا زور کے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ماشاءاللہ بڑی محفل دوسری بنائی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے حبیب یمنی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے قاری صاحب ایک منٹ لینا ہے اور دست بستار ہے آپ سے دعا چاہیے کہتا ہے کہ میری دو شرطیں ہیں اگر آپ پوری کر دیں گے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا بولو کچھ نہیں جانتا بولو میری دو شرطیں ہیں اگر آپ پوری کر دیں گے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا پیارے آقا نے توجہ ایک منٹ میری جانب رہے کہ پیارے آقا نے فرمایا حبیب یمنی بتا تیری پہلی شرط کیا ہے جڑے کھڑے نے انہیں کہہ دے صبح حبیب یمنی بتا تیری پہلی شرط کیا ہے اب توجہ میری جانب رہے جو کھڑا ہے یا بیٹھا ایک منٹ کے لیے توجہ میری جانب رہے کریم آقا نے فرمایا حبیب یمنی بتا تیری پہلی شرط کیا ہے عرض کرتا ہے یہ چاند دو ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے میں پہلے کیا بولے گا وہ بندہ جڑا میرے نبی نے مختار کل مانتا ہے اور سوال بھی کیتا ہے کہ چاند دو ٹکڑے چاند دو ٹکڑے کر کے
والے دکھا دیجئے. میرے کریم آقا نے یداللہ کا ہاتھ بلند کیا, انگلی سے اشارہ فرمایا, چاند دو ٹکڑے ہو گئے, تیرے منہ جو سبحان اللہ نہیں نکلی, چاند دو ٹکڑے ہو گیا. کریم آقا نے پھر اشارہ کیا, چاند پھر جڑ گیا. اب حضور فرماتے ہیں حبیب یمنی اب تو نہ بتا کہ تیری دوسری شرط کیا ہے, میں محمد عربی بتاتا ہوں. تیری دوسری شرط کیا؟ ماشاءاللہ, تیری دوسری شرط کیا ہے؟ تیری ایک بیٹی ہے جو یمن میں رہتی ہے, جو لولی ہے, لنگڑی ہے, اندھی ہے, بہری ہے, ارے دیکھ نہیں سکتی ہے, چل نہیں سکتی ہے. لو میں محمد عربی مدینے میں بیٹھا ہوں, میں محمد عربی مدینے میں بیٹھا ہوں, تیری بیٹی یمن میں شفا یاب ہو چکی ہے. پھر کیوں نہ کہیں آخری باری سارے رام کے سلام علیکہ یا رسول, سنیے دا, سنیے دا, یا نبی سلام ماشاءاللہ مینو فخر ہے, سنیے دا غیرت مند مجمع میرے سامنے ہے. ایک باری میں تھوڑے منہ جو سننا چاہنا ہاتھ اونچا کر کے یا نبی سلام علیکہ. جرا کوئی کھلوتا ہے یا بیٹھا ہے, ایک باری ہاتھ اونچا کر کے سارے صدا دے دو. سلام علیکہ یا رسول, سلام علیکہ یا نبی, سلام علیکہ یا رسول. بات یہ ہے, میں اپنی حاضری میری اختتام کو ہے, بات یہ ہے, یہ بات ایسی ہے کہ ہر بندہ بول بھی نہیں سکتا. ایسے ہی ہاں, یہ بات ایسی ہے, عظمت مصطفیٰ پہ بولنا سینہ تان کی کوئی چھوٹی بات ہے. الحمدللہ فخر کریا کرو کہ سانو صحابہ والا عقیدہ ملے. جڑا ٹائٹل دیتا گیا ہے اور جڑا موضوع خطیب صاحب نے جڑا دیتا جائے گا عمران آصفی صاحب نے, وہ شان صحابہ ہے. مسجد نبوی کا سین ہے, میرے آقا مسند صدارت پر بیٹھے ہیں. آج سے کئی سو سال قبل کی بات کر رہا ہوں, یہ نہ سمجھیے گا کہ بس اشعار سنا دیے. میں یہ پیغام بھی ہے ان لوگوں کو جو آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ میلاد مناتے ہو تو کیوں مناتے ہو, یہ میلاد مناتے ہو تو یہ کہاں سے آ گیا؟ نا یہ ہم نے نہیں نکالا, نہ 35 والوں نے نکالا, نہ سائیوال والوں نے نکالا ہے. ایسے ہی ہے. یہ میں مستند بات کر رہا ہوں, آج سے کئی سو سال قبل مسجد نبوی کا سین ہے. جس طرح آپ بیٹھے اس طرح حضور کے صحابہ بیٹھے. میرے آقا مسند صدارت پر جلوہ گر ہیں اور اس مذہب کی صدارت خود فرما رہے ہیں. وہ محفل کیا محفل ہوگی؟ تصور کیجئے میرے آقا کے قدموں میں اپنے تصور کے لے جائیے اور سوچئے کہ جب آقا مسند صدارت پر جلوہ گر ہوگے تو وہ کیا محفل ہوگی. میرے اس ہستی نے یہاں پر پتہ نہیں کس نے ممبر کو سجایا ہے, لیکن اس کے لیے میں سلام پیش کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد نبوی میں جس ہستی نے ممبر کو سجایا اور جنہوں نے محفل کی قیادت اور سیادت کی ہے, میں عباس بھائی بیٹھے ہیں ادھر, میں ان کو مبارکباد دے رہا ہوں اور تمام انتظامیہ کو کہ آپ نے یہاں پر آقا کے بزم کو سجایا ہے, لیکن آپ کو نسبت جن سے ہے, آپ کا موضوع بھی وہی ہے. میں آپ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں اس بات کے ساتھ کہ وہاں پر جن ہستیوں نے ممبر کو سجایا ہے, پہلے نمبر پر نام میں نے لینا ہے, عقیدے کا فیصلہ انشاءاللہ ہو جا رہا ہے. وہاں پر جن ہستیوں نے ممبر کو سجایا ہے, پہلے نمبر پر میرا پیشوا, میرا پیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. دوسرے نمبر پر بولیا کرو یار, آقا دے یاراں دے نام تے بولیا کرو ماشاءاللہ. یا رسول اللہ, یا علی. میں نے حکم ہے ذکر علی دا, ذکر حسین دا, لیکن میں اتھے کدی بھی ذکر علی اور ذکر حسین نہیں کہتا جتے حضور دے چارہ یارہ دے ماننے والے نہ بیٹھے ہو, بلکہ میں اتھے جاندہ بھی نعرہ تحقیق. پہلے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, بولو آپ نے بولتے جانا سبحان اللہ. دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. یہ چار ہستیاں ہیں جو اس محفل کی
کی قیادت اور سیادت فرما رہی ہیں. جس بندے کو کوئی مسئلہ درپیش ہو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے, میں حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں. ان 4 ہستیوں نے ممبر کو, محفل کو سجایا. اب جس ہستی نے ممبر کو سجایا ہے نام میں نے لینا ہے, انشاءاللہ مجھے کہنا نہیں پڑے گا, آپ کے تڑپ کے آپ نے کہہ دینا سبحان اللہ. جس ہستی نے ممبر کو سجایا پوری کائنات کے عاشق اسے اپنا امام مانتے ہیں. سلام پیش کرتے ہوئے نام لے رہا ہوں حضرت سیدنا بلال. بولو سبحان اللہ. وہاں پر جس ہستی نے ممبر کو سجایا سیدنا بلال تھے. آپ نے ممبر کو سجایا. بس مختصر کر رہا ہوں کہ ساری محفل کا نقشہ شاعر نے ان 4 مصروں میں بند کر دیا کہ دربار رسالت میں وہ کیسی گھڑی ہوگی, دربار رسالت میں وہ کیسی گھڑی ہوگی, حسان نے ممبر پر جب ناچ پڑی ہوگی. آقا نے فرمایا حسان ممبر پر چڑھ جاؤ اور مجھے میری نعت سناؤ. حضرت حسان بن ثابت نے وہ جملے کہے جو آج بھی ساستہ کی کتب میں موجود ہیں. آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پیارے آقا, وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ترجمہ کہ پیارے آقا میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے, اور کسی ماں نے آپ جیسا سونا جنا ہی نہیں ہے. رب نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا. گویا رب نے آپ کو ایسے بنایا جیسے خود آپ نے چاہا ہو. شاعر کہہ رہا ہے کہ دربار رسالت میں وہ کیسی گھڑی ہوگی, حسان نے ممبر پر جب نعت پڑی ہوگی. ارے ابو بکر و عمر عثمان و علی ہوں گے, حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی, حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی. حضرات محترم, میں انہی الفاظ کے ساتھ اسی در کے غلام کو صدا دے رہا ہوں. عالمگیر شہرت کے حامل سرا خان